اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته عنه وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و اہل بیت محمد حق صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی آزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام صلوات کوئی تھوڑے نہیں بیٹھے کافی تعداد ہے جو جتنے بیٹھے ہو مل کے صلوات پڑھو مجلس ازادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہداء ملت جعفریہ اور بانیان مجلس دے مرحومین اور بالاخص وہ مرحومین کی جنہ دا فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں تمام مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات پڑھنا یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل وستے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات پڑھا نعرہ تکبیر سارے صاحبان مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن تلانت شہداء کربلا دے ہر قاتل تلانت کوشش فرماؤ جتنے بیٹھے ہو ایک ایسی صلوات پڑھو ماحول جنت بن جائے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين بعد الصلوات
زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح الهون والخيبر قاتل المرهب والأبطال ولد شفير شفر أمير المؤمنين ناري حيدري والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من القفا في الأرض كربلاء يوم عاشوراء سبحان الله والصلاة والسلام ایک جگہ چکوا لیں ایو میں جملے پڑھے نا الصلاۃ والسلام علی مودد حسین الغریب مجمع جو ایک شخص کھڑا ہو گیا وہ عزادار کھڑے ہو کے میں نہ دے سید آدھا ذات غریب نائی غریب بنایا ہے تنانے دی امت والصلاۃ مظلوم المقتول المذبوح من القفا في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي والصلاة والسلام على حسين الغريب کیا عقیدت بھرے لوگ عزادار مقتول المذبوح من القفا في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال إن وقت وداعي من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام باؤں اوکھے سفار سجاد کیتے عزادار رو پہ توڑیاں صداواں بلند ہو گئی ہیں
خدایا انہاں اٹھ دیاں آوازاں تے رحم فرما خدایا ساڑے گناہ معاف فرما عزدارو سمجھا کے وین کرے نا دنیا دا ہر بندہ مسافر ہے تساں بھی سفر کریں دے ہو میں بھی سفر کرے نا کربلا دے بیماری سفر کی رہے عزادارو توڑے میرے سفر چار کربلا دے بیمار دے سفر چا بڑا فرق ہے جی جملہ سمجھ آگیا عزادارو عبادت مکمل ہو ویسی جدہ اسا سفر کریں دے آئیں ساڑے نال پھر آوان دے قاتل تا کوئی نہیں ہو ذہن لے ونیا کربلا باؤ کے سفار سجاد کیتے اکبر دے قاتل نالے سبحان اللہ سوائے غم میں مظلوم دے مولا دنیا دا کوئی غم نہ بکھاوے باؤ کے سفار سجاد کیتے اکبر دے قاتل نالے پھاٹ جگر گیا علی عابد دا ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے سبحان اللہ اگلا وین سنے ڈٹھی آیت قرآنی ہائے اٹھ دی باندی تے بازار دی بھیڑ وچالے روین دی کیڑی گلے اتو لے پئی بارش ہائے پتھران دی تھیا رنگ لباس اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند تر صلوات دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرمائے اس مجلس سے ازادہ ثواب بانیان مجلس سے مرحومین دے نام اعمال درج فرما جتنے ازادار جتنے قدم چل کے آئیں میرا اللہ ہر قدم عبادت شمار فرما مجلس سے امام حسین بیگ کے توڑا ساہ لینا میرا اللہ ہر ساہ تے بدل تسبیح زہرہ دا عجر عطا فرما جتنے بزرگ بیٹھے نا اللہ انہاں دا سایہ جوانہ دے سرات قائم و دائم فرما جتنے جوان بیٹھے میرا اللہ سیرت علی اکبر نصیب فرما پردیدارانو سیرت سیدہ نصیب فرما مشکل دور ہے میرا اللہ عزاداری اور عزاداران دی خود حفاظت فرما عزاداری سید الشہداء حاضرین دیاں نسل اچ منتقل فرما مقصد عزاداری سید الشہداء مقصد کربلا سمجھان اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرما امام وقت دی ظہور تحجیل فرما جتنی شدت نال امام دا انتظار کر رہے ہو امام دے ظہور تعجیل وستے اپنے اپنے گناہاں دی معافی وستے دعاواں دی قبولیت وستے بیمار مومنین دی صحت و سلامتی وستے بیمار مومنین دی صحت یابی وستے باواز بلند صلوات پڑھنا خدایا کربلا والیاں دی قید دا صدقہ جڑے بے گناہ قید پروردگارہ جلد رہائی نصیب فرما اپنے اپنے دعاوں دی قبولیت واسطے ایک صلوات سارے حضرات مل کے پڑھنا سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت لکھاں شکر ان اس خدا دے جس نے سن انسان بنایا وہ اتنا کریم ہے جس نے سن انسان بنا کے عقل جیسی نعمت دے کے اشرف المخلوقات جیسا عظیم لقب عطا کر کے وہ کتنا کریم ہے جس محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمائے لیکن دوستو بزرگوں میں یاد رہنا اگر انسان اپنی زندگی دے اندر نعمت خداوندی نو شمار کرنا چاہوے انسان دی زندگی ختم ہو سکتی ہے نہ انہاں نعمتاں نو شمار کر سکتا ہے نہ انہاں دا حق شکر ادا کر سکتا ہے
جڑیاں اللہ دی ذات نے سن نعمتاں عطا کیتیاں. میں ایک مثال دینا. ایک نعمت جڑی اللہ نے سن عطا کیتی ہے، اگر انسان اپنے وجود تے نظر دوڑائے تو بے شمار نعمتاں جڑیاں اللہ دی ذات نے سن عطا کیتی ہیں، لیکن جڑا سارے وجود دے اندر چلن والا حصہ ہے، اگر اس حصہ دا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہواں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکدا. کس طرح؟ اگر میں حصہ دا شکریہ ادا کرن واسطے سر سجدے چ رکھاں وات سر جاواں، اگلے سا دا شکریہ ادا کرن واسطے وات سر سجدے چ رکھاں وات سر چاواں، وات اگلے سا دے شکریہ واسطے وات سر سجدے چ رکھاں وات سر چاواں وات رکھاں وات چاواں وات رکھاں وات چاواں، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. جیڑیاں نعمتاں اللہ دی ذات نے سن عطا کیتی ہیں، لیکن دوستو بزرگوں ایک نعمت اللہ نے ایسی عطا کیتی ہے، شاید کائنات چھوٹی ہے، نعمت اللہ نے بہت بڑی عطا کیتی. کتنا کریم ہے میرا اللہ جس نے انسان بنا کے عقل جیسی نعمت دے کے اشرف المخلوقات جیسا عظیم لقب عطا کر کے محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کرن تو بعد علی تو لے کے مادی تائیں 12 امام عطا فرمایا. لیکن میں آدھا اگر اے جملے فقط زبانی کلامی ہوئے نا، فقط زبان دی حد تک ہوئے نا، تو شاید انہا جملے دی اتنی اہمیت اتنی حیثیت نہ ہوئے کہ شکر ہے میرے اللہ انسان بڑھائی. توجہ میرے پاس سے رکھیا ہے. شکر ہے میرے اللہ انسان بڑھائی، شکر ہے میرے اللہ عقل دیتی ہے، شکر ہے میرے اللہ اشرف المخلوقات بڑھائی، شکر ہے میرے اللہ محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتے، شکر ہے میرے اللہ علی تو لے کے مادی تائیں 12. اللہ جانے کتنے بندے جنہ دی توجہ میرے پاس سے اور تائید دا حق ادا ہو سی. لیکن میں ادا اگر تا یہ جملے زبانی کلامی ہوئے نا تو شاید انہا جملے دی اتنی اہمیت اور اتنی حیثیت نہ ہوئے. لیکن میں ادا اگر زمانے دے تمام تر تخیلات نو ہیک جگہ تے اکٹھا کر کے روح و قلب دی گہرائی چے ڈوب کے اگر بندہ اس جملے نو دیکھے تو شاید کائنات چھوٹی ہے، جملہ بہت بڑا ہے کہ کتنا کریم ہے میرا اللہ جس نے نعمتان دی حد کر چھوڑی، نعمتان دی حد کر چھوڑی. کتنا کریم ہے میرا اللہ جس نے سن علی دی ولایت اور حسین دی عزاداری عطا فرمائی. سبحان اللہ. توجہ ہے سامعین محترم، کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا کریم ہے میرا اللہ جس نے سن علی دی ولایت اور حسین دی. دوستو بزرگوں میں تیاد آرانا، میں اکثر جملہ آدارانا خوش نصیب انشیان حیدر کرار جنہوں اللہ نے بغیر منگے شیعت والا عہدہ عطا، بغیر منگے اللہ نے شیعت والا عہدہ. اور یاد رکھنا ہے تو ایسا عہدہ ہے جس دی حسرت انبیاء کریں دے ہوئے نظر آئے، جس دی حسرت انبیاء کریں. میں ایک روایت علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم دی نقل کرن لگا، توڑی خدمت ہے، اجازت ہے عرض کر چھوڑا. علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے تعریف فرمایا کہ اس دی حسرت شیعت والا عہدہ ایسا ہے جس دی حسرت انبیاء کریں دے ہوئے نظر آئے. کس طرح؟ جنہاں اللہ نے حضرت ابراہیم نو عالم ملکوت دی سیر کرائی، حضرت دی نگاہ ایک نور تے پہ گئی، پوچھیا خدا کو کہ خدایا اے نور کیسا؟ آواز پروردگار آئی، اے تیری پوتی ہے، میری کنیز خاص ہے، فاطمہ زہرا دا نور ہے. سوال اتنے رکیا نہیں، حضرت نے سوال ایک قدم اگنا بدھایا ہے، حضرت نے سوال ایک قدم اگنا بدھایا. خدایا یہ تو سمجھ آگئی فاطمہ زہرا دا نور ہے، اگلی گل نہیں سمجھ آئی ایدے سر تے نورانی تاج کیسا، ایدے گلے چ نورانی ہار کیسا، اس دے کنچ اے 2 چمک دے ہوئے موتی کیسے. اللہ جانے کتنے بندے جملے دا لطف لے سن. غیب چوں آواز آئی جیڑا سر تے تاج ہے ایندہ بابا محمد مصطفیٰ ہے. جیڑا گلے چ پیا ہار چمک دا ہے نا، اے نور اے عام نور نہیں، ایندہ شوہر علی کے مرتضی ہے. ہی کان جڑا نور پیا چمکدا ہے نا سجے پاسے اے حسن دا نور ہے، تے دوسرے پاسے جڑا نور پیا چمکدا ہے نا اے حسین دا نور ہے. گل اتھا رکی نہیں، بات ایک قدم ہو رکھا ودی. حضرت نے فرمایا خدایا اے ساری گلاں سمجھ آ گئیاں، اگلی گل نہیں سمجھ آئی جڑے اے نور ان کان والے انہاں دے ارد گرد 9 نور اور بھی نظر آ رہے ہیں. آواز پروردگار ہے قیامت تک آون والے انہاں دی نسل چ 9 اماماں دا نور بنا چلے. سبحان اللہ. پھر گل رکی نہیں ہے،
اگلا جملہ تے خصوصاً تو ازادارہ مستے ہے، فرمایا خدایا سمجھ آ گئی سرتے پاپا ہے گلے چلی ہے، ایک پاسے حسن ہے ایک پاسے حسین ہے، تے اے جڑے 9 نور ہیں اے قیامت تک آمن والے 9 امامہ دا نور ہے، لیکن خدایا پھر اگلی گل نہیں سمجھ آئی کہ اے انہ تو باتا حد نگاہ، اے جڑے نور ہیں جنہ دی حد کوئی نہیں، غیب چوں آواز آئی قیامت تک آمن والے انہ دے شیعہ اور آزادارہ دا نور بنا چھا۔ سبحان اللہ۔ سن سو پھر اس ویلے اگلا جملہ، حضرت ابراہیم نے دست دعا بلند کر کے فرمایا خدایا میں بھی علی دے شیعہ جو قرار دے۔ ایسا عہدہ ہے شیعت والا عہدہ، اس نو سنبھال کے رکھنا، جس طرح آئمہ نے دسے اس عہدے نو اسی طرح سنبھال کے رکھنا۔ اللہ دی ذات نے بغیر منگے تو محمد والے محمد دی محبت عطا کر چھوڑی۔ ہاں تو پھر معصوم دا فرمان ہے یا شیعتنا کون لنا زینن ولا تکون شینا، شیعہ نے حیدر کرار ساڑھے واسطے باعث عزت بننا، باعث شرمندگی نہ بننا، ساڑھے واسطے باعث عزت بننا، باعث منگو آر نہ بننا۔ ایک بندہ پھر آ گیا امام دے کو رسا کے مولا کو پوچھیا جی مولا اسی توڑے واسطے باعث عزت بن سکتے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ مولا اسی توڑے واسطے باعث عزت بن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں بن سکتے ہو۔ مولا کس طرح؟ فرمایا جا چلا جا کسی علاقے، چلا جا کسی دیہات، چلا جا کسی قریے، کسی گراں، کسی بستی، کسی ڈھوک تے چلا جا جتھے 40 گھر ہوئے 39 گھر غیر شیعہ دا ہوئے، ہی گھر اہل بیت دے نال محبت کرن والے دا ہوئے، باہر تو آمن والا اجنبی اگر کہیں کو پوچھ پوے جو اس علاقے اس ڈھوک تے کوئی ایسا گھر بھی ہے جس تو وڈا ایماندار کوئی نہ ہوئے، جس تو وڈا صاحب کردار کوئی نہ ہوئے، جس تو وڈا صاحب اخلاق کوئی نہ ہوئے، گال تابڑ دیئے دشمن بھی اشارہ کر کے آکے او جنی چھت غازی دا علم ہے، او جنی چھت غازی دا علم ہے، اس تو وڈا ایماندار بھی کوئی نہیں، اس تو وڈا صاحب کردار بھی کوئی نہیں، اس تو وڈا صاحب اخلاق بھی کوئی نہیں۔ ساڑھی نظر اس دا بس اس دا ہکو جرم ہے جو علی دا شیعہ ہے، ساڑھی نظر اس دا ہکو جرم ہے۔ معصوم فرمائن ساڑھے واسطے باعث عزت بننا، اس رحمان دا اطاعت گزار بننا، اس دا فرما بردار بننا، اور علی حیدر کرار عشق الہی اس قدر ڈب چکی ہیں، اس قدر ڈب چکی ہیں۔ فرمائے خدایا اگر کوئی بندہ آکے ہاں میں علی آلہ تیرا نا فرمان ہوئے اس دا علی نال کوئی تعلق نہیں، راستہ نہیں ہوگا، آنکھیں میں علی اللہ تیرا اطاعت گزار نہ ہوئے تو علی نہ کوئی تعلق، تو سمتا ماشاءاللہ نمازی چہرے تشریف فرماؤ، آنکھیں میں علی اللہ تیرے سجدے تو غافل ہو جائے خدایا اس کا علی نہ کوئی تعلق نہیں، آنکھیں میں علی اللہ مسجد تو دور ہو جائے اس کا علی نہ کوئی تعلق نہیں۔ میں ادا جدہ رحمان اللہ علی دیئے گفتگو سنی ہو سی و جواب ضرور آیا ہو سی کہ یا علی اگر میرے عشق اس قدر ڈب چکا ہے تو میں رحمان ہو کہ تیرے نال وعدہ کرے نا، اگر کوئی بندہ ہزارہ سال نمازہ پڑھدا ہوئے، ہزارہ سال روزے رکھدا ہوئے، صبا اور مروہ دے درمیان سائی کرے دا ہویا مظلومیت کی حالت اچ مر جائے، اون پہاڑ برابر سونا رائے خدا خرچ کرے، یا علی میں رحمان تیرے نال وعدہ کرے نا، اگر اس نے دل اچ ذرہ برابر بھی تیری دشمنی ہوئی تو میں رحمان تیرے نال وعدہ کرے نا، اور بدبخت انسان جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ نے بغیر منگے تو نشیت والا عہدہ عطا کیتا ہے۔ اے دوستوں جڑے اللہ نے ولی تو نہ عطا کیتے کس سے نہیں عطا کیتے، جڑے ولی آج کل ولایت دا بہت شور بلند ہے، میں ایک پیغام ہے جڑے تری خدمت چرچ کرنا چاہنا، ولایت دا بہت شور ہے، بہت زیادہ شور ہے، لیکن یاد رکھنا شور انہاں مچایا ہویا ہے کہ جنہاں نو لفظ ولایت بولنے ہی نہیں آئی۔ میں مثال دے سا تو گل سمجھ آوے سی، میں اپنے علاقے دی مثال دے سا توڑی کچھی اور سرائکی دی مثال نہیں دینا، مطلب تسی ناراض نہ ہو ونجو، میں اپنی مثال دینا،
لفظ ولایت بولنا ہی نہیں آتا. میں اپنے چکوال دے اندر امام برگاہ ہے، سڑا بہت بڑا امام برگاہ ہے، امام برگاہ دے سامنے بڑا بڑا گراؤنڈ ہے. میں شاہ جی اسد شاہ جی میں امام برگاہ دے گیٹ پہ آ کے بیٹھا بھئی چلو تھوڑی جی ہوا شوا چل رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، شام دا ویلا ہے. ایک ولایتی میرے کول آیا، وہ میرے کول آ کیا دے شاہ جی اللہ جانے کتنے بندے، جملہ بڑا باریک ہے، پتہ نہیں تسی سمجھو نہ سمجھو یا سر دے اتو پرواز کر رہے سی. اس آکھیا مولوی صاحب، میں آکھیا جی صاحب، اس آکھیا مولا علی دی ولایت کوئی سوکھی نہیں رہ گئی. گھٹ سمجھے ہو، مولا علی دی ولایت کوئی سوکھی نہیں رہ گئی. یا اس ولایت پچھے ہوں سر دے ساں تے یا لیساں. تسی یقین کرو تے بندہ گھر چلا گیا، نو علی گھر رسول تک گھر چلا گیا تے میرا گھر امام برگاہ دے اندر میں دوڑ کے گھر آیا تے میرے کو لائی منجد عربی دی لغت ہے. میں جدوں اس لغت نو کھولیا پوری لغت پرول ماری، میں نے ولایت دا معنی ہی نہیں ملیا کہ یہ ولایت ہے کیا. ہاں جڑے بزرگ بیٹھے نو میری تائید کرے سن، پرانے دورے چلا بچڑے باہر آندے ہیں نا دوجے ملک تو، والدین خوش ہوندے تو کوئی پوچھیا کیوں خوش ہو تو وہ دس دے ساڑا پتر ولایتوں پہ آندا ہے. یقین کرو اے ولایت تا سمجھ آن دیئے، او ولایت سمجھ آن. ولایت تا معنی ہے حکومت، ولایت کا معنی ہے، ناراض تو نہیں ہوگے ایک ایسی صلوات پڑھو میں پتہ لگے سارے راضی بیٹھے ہو. ولایت کا معنی ہے حکومت، آسان معنی. میری کوشش ہوتی ہے آسان الفاظ توڑی خدمت چرچ کرا. ولایت کا معنی ہے حکومت. تو یاد رکھنا جیڑا بندہ بھی علی ابن ابی طالب دی ولایت کا اقرار کرے دے وہ اپنے آپ نو ضمیر دی کچہری کھڑا کر کے اپنے گربان جان کے ویکھیا کیا میرے ہاتھ علی دی حکومت ہے، کیا میری زبان تے علی دی حکومت ہے، کیا میری حق تے حکومت علی ولایت جو اقرار کرے دے ہیں، کیا میرے پورے وجود تے علی دی حکومت ہے. یہ جملہ نفیس ہے اور تبدیل کر کے ادا، کیا میری حکومت، کیا میری حق تے حکومت عین اللہ دی ہے، کیا میرے حق تے حکومت ید اللہ دی ہے، کیا میری زبان تے حکومت لسان اللہ دی ہے، کیا میرے پورے وجود پہ حکومت نفس اللہ دی ہے. اگر ضمیر مثبت جواب دے کہ ہاں تیرے پورے وجود پہ علی دی حکومت ہے تو میں مکتب اہل بیت دا ایک چھوٹا جیا طالب علم ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا، اگر تیرے پورے وجود پہ علی دی حکومت ہے تو مجلس مظلوم کربلا اچ بہ کے تیرا ذکر خدا کرنا عبادت، ذکر مصطفیٰ کرنا عبادت، ذکر مرتضی کرنا عبادت شمار ہو سیا. عبادت شمار اور ساڑی مقدب دی جیڑی بقا دا سبب ہے نا، دو جملے عرض کرنا پھر مسائب عرض کرنا، شاہ صاحب نے بھی پڑھنا ہے. ساڑی مقدب دی بقا دا جیڑا سبب ہے نا وہ چند چیزیں ہیں اور انہاں وچوں ایک چیز ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب ہے. دوسری چیز عزاداری سید الشہداء. میں ایک جملہ عزاداری سید الشہداء دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا کیونکہ مشکل دور ہے اور سارے جوان عزادار ہیں اور عزاداری کرتے اور FIR اور پرچے انہاں تے لوگ کرا رہے ہیں، دشمن کرا رہے ہیں. میں ایک جملہ عزاداری دے حوالے نال عرض کر کے پیغام عرض کرنا چاہنا. دوسری چیز عزاداری سید الشہداء. امام خمینی رحمت اللہ علیہ دا بڑا خوبصورت جملہ انہاں فرمایا عزاداری سید الشہداء ساڑی شہرگ حیات ہے، ساڑی شہرگ حیات ہے. تو سا جان دے اگر انسان دے وجود شہرگ دی کیا حیثیت ہوندی ہے. اگر انسانی وجود چو شہرگ کٹ دیتی جائے انسان دا بچ دے کچھ نہیں. جس طرح انسان ختم ہو گیا نا، دنیا تو ٹر گیا، مر گیا، جس طرح انسان دے وجود شہرگ دی حیثیت ہے اسی طرح مکتب اہل بیت دے وچ عزاداری سید الشہداء دی حیثیت ہے. اگر شہرگ کٹ دی جائے انسان دا کچھ نہیں بچدا، عزاداری نکل جائے تو شیعت دا کچھ نہیں بچدا. اور یاد رکھے اے دشمن نو خوف ساڑیاں نمازاں تو نہیں. دشمن FIR کیوں پر آ رہے ہیں؟ دشمن نو خوف
نمازاں تو نہیں، روزیاں تو نہیں، حج تو نہیں، ساڑھی دیگر عبادات تو نہیں، نمازاں وہ بھی پڑھ دینا سا بھی پڑھ دے ہیں، حج وہ بھی کر دینا سا بھی کریں دے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جیڑی چیز انہاں دے خوف دا سبب ہے، جیڑی چیز انہاں دے ڈر دا سبب ہے، یا انجا کھاں جیڑی چیز انہاں دے نکاواں دے ترٹن دا سبب بن دیئے وہ عزداری ہے سید شہداء۔ مظلوم کربلا دی یا ایک جملہ عرض کرا، مظلوم کربلا دی عزاداری ہے۔ دوستو بزرگو، کیوں ایف آئی آرہ کریں دیں ساڑھے تے؟ کیوں ایف آئی آرہ کریں دیں؟ دیکھو نا، میں تو اندستا ایف آئی آرہ بزرگو، ایف آئی آرہ تاں ہونی ہے کہ کسی نے وٹا مارو تو صرف پاٹ بنجے، تسی وٹا مارے آؤ دا سر پاٹ گیا، اٹھ چاہ کے ماری دا سر پھٹ گیا، اس وانچ یہ ایف آئی آر کٹا گیا۔ تسی کسی نے ڈنڈے نال مارے آؤ تو انہوں نیل پائے گئے، پھٹ پائے گئے، تو اس نے جا کے ایف آئی آر کرا دیتی۔ یعنی اگر کسی تے کوئی ظلم کرے تو جا کے لوگ ایف آئی آر کریں دیں۔ کسی نے تساں فائر مارے ہیں، کبھی تو پریشان تو نہیں ہو گئی ہیں؟ اگر کسی نے تساں فائر مار چھوڑے، ایک گولی مار چھوڑیے، اگلے وان کے توڑے تے پرچہ کرا دے سن ایف آئی آر کٹا۔ اس دا مطلب ہے اگر کسی تے ظلم ہو سی تو تاں ہی، یعنی اگر کسی تے منہ تے کوئی شے لگ رہی ہے یا کسی تے سر تے کوئی لگ رہی ہے یا کوئی ہلاکت کا سبب بڑھیں گے، لوگ جا کے ایف آئی آر کٹیں دیں۔ اللہ اکبر، ہون سمجھ آیا اسی ہاتھ سینے تے مرنے آتے ایف آئی آر اون کیوں کریں دیں؟ سمجھ آ گیا امام خمینی رحمت اللہ علیہ دا بڑا خوبصورت جملہ، انہاں فرمایا ماتمی اللہ جائے کتنے بندے سمسن و تائید دا حق ادا کرے سے ماتمی آزادار دا حلقے چکھڑے ہو کے اس ماتمی دا ہاتھ سینے تے آوڑا، اے سینے تے بعد اچھ لگ دائے پہلے یزید تے منہ تے تماچا بار کے یزیدیت دے منہ تے تماچا لگ جائے۔ اس دا مطلب ہے کہ انہاں دے سیرج اٹ لگ دی، انہاں نو فائر لگ دائے، انہاں نو اٹ لگ دیئے، انہاں نو ڈنڈا لگ دائے۔ لیکن دوستو بزرگ ایک درد دل ہے، اور یہ ہے کہ لوگ عزاداری اور نماز دا تقابل کریں دیں، عزاداری اور نماز دا تقابل کریں دیں کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ سید سجاد تو بڑا عزادار بھی کوئی نہیں، سید سجاد تو بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں۔ جڑے لوگ اصلاً بڑا سونا عقیل علی صاحب دا خوبصورت جملہ ہونا کہ جڑے لوگ تقابل کریں دیں وہ حقیقت ایک شے نو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا نماز نو چھوڑنا چاہتے ہیں یا عزاداری نو چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک شے نو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دو چار سوال ہیں، اصحاب کہف دے کتے تقابل، اصحاب کہف دے کتے کیڑی نماز پڑھی آئی ہیں؟ اصحاب کہف دے او دا جواب پروفیسر صاحب نے بڑا خوبصورت دیتا، اس تو خوبصورت جملے میں نے کوئی نہیں ملے، اگر مل دے تو ضرور تھوڑی خدمت چرچ کریں گا۔ انہاں آکھیا جو نمازاں کتیاں تے واجب نہیں ہوندیاں، انساناں تے واجب ہوندیاں۔ یا نمازاں کتیاں تے واجب نہیں ہونیاں، انساناں تے واجب ہونیاں، اور بروز معاشر جڑا سوال ہونا ہے وہ کتیاں تے نہیں ہونا، انساناں تے ہونا ہے، وہ انساناں تے سوال ہونا ہے۔ بات سوال کریں دیں، بات اگلی گل ایک اور گل ایک کریں دیں جو نماز میں اتنی اہمیت نہیں، جو کربلا دے میدان وچ نماز دا شمر بھی پڑھی ہے۔ ہاں میں اپنے کناں نال ایک گل سنی ہے، اچھا لوگ یہ آدھے مسجد وچ نہ گیا کرو قتل گاہ علی ابن ابی طالب، تو میں پھر مکتب اہل بیت دا طالب علم ہو کے انہوں نے اتنا ہی جواب دے سا مسجد وچ نہ ہوویں جو علی دی قتل گاہ ہے، کربلا نہ گیا کرو، کربلا حسین دی قتل گاہ ہے۔ جڑے مسجد وچ نہیں ویندے انہاں نوں کربلا بھی نہیں وینا، اوتھے ون کے سجدے کریں دین، ڈھائی مریں دین، حال و پاریا پین دین، ماتم کریں دین، گریا عزاداری، کیا فائدہ؟ اتھے تا ایک دا خون ہے تا اتھے 72 دا خون ہے، اتھے 72 دا خون ہے۔ جڑا مسجد وچ نہیں وینا انہوں کربلا بھی نہیں وننا چاہیے، تے جنہاں نوں شمر دی نماز یاد ہے حسین دا سجدہ بھول گیا ہے، حسین دا سجدہ بھول گیا ہے، شمر دی اللہ جانے اس پڑی بھی آئی یا کوئی نہ، حبیب ابن مظاہر فقیہ وقت نے آکیا جنگ دے دوران جا تو جا کے نماز جا کے تم آرام کر لے، میرے امام نے قصد نماز فرمائے میں نماز ادا کر رہا جب نماز دا ویلا ہویا ابو سمامہ سعیدی نے آکیا مولا حسرت جو زندگی دی آخری نماز توڑی ابتداء ادا کری، فرمایا موت سر تے ترے دے آڑے دی بھوک تے تس، فرمایا جا میں وقت دا امام ہو کے حجت خدا ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا، اللہ بروز معاشر تیرا شمار نمازیاں فرماوے۔
اللہ بروز معاشر تیرا شمار نمازیاں فرماوے. لیکن دوستو بزرگوں میں آنا شمر دا سجدہ یاد ہے، حسین دا سجدہ بھول گیا. تاریخی سجدہ دیتا ہے کربلا دے میدان وچ، تاریخی سجدہ دیتا ہے. میں ایک جملہ پڑھن لگا بے بس ہر عزادار دی ہائے نکل سی، اور وہ جملہ میرا جملہ نہیں، استاد محترم آغا محی الدین قاظم صاحب دا جملہ. وہ فرمائے تاریخی سجدہ دیتا ہے کربلا دے میدان وچ، غریب کربلا. کربلا دی تپدا صحرائی، ترے دہاڑیاں دی بھوک بھی آئی، ترے دہاڑیاں دی تسبیح آئی. پتراں دیاں لاشاں چاچا مکا ہویا حسین، بھیراواں دیاں لاشاں چاچا تھکا ہویا حسین. ترے دہاڑیاں دی بھوک بھی آئی، تسبیح آئی، گرمی دی شدت بھی آئی، تپدا ہویا صحرا. سب تو وڈی فکر زینب دے برکے دیاس، وات بھی کربلا دے میدان وچ تپدے صحرا تے سر سجدے چ رکھ کے فرمایا. اے جملہ استاد محترم دا، سر سجدے چ رکھ کے فرمایا خدایا تیرے دین نو بچینیا میری سکینہ یتیم ہو گئی. واہ بھائی واہ. حقائق تے کھائی مار کے رومن آلا عزادار حق دی تائید ہے. سبحان اللہ. او مصائب دا پہلا جملہ عرض کران، آج دی جیڑی رات آ رہی ہے 13 سفر دی رات ہے. حسین دے سینے دی تعویز، معصومہ دی شہادت دا دن. میں معصومہ دی غربت نہیں پڑھدا، لیکن میرا دل چاہتا ہے اس دے حصے دا جیڑا ویر آئی نا کربلا دے میدان وچ، سب تو چھوٹی قربانی کربلا دے غریب دی. سبحان اللہ. دو اولاداں ہر کہیں نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں. پہلی او اولاد جیڑی بولی نہ بول سکتی ہوئے، انجھے گا لیتے. دوسری اولاد او بہت چنگی لگ دیئے جن دی مس پیلان دی ہوئے. تے دین کوئی اتنا تا عزیز آنا کربلا دے غریب نو پہلے اصغر پہلے اکبر قربان کیتا سی. تے جدہ ڈٹھس نہ جو اجے بھی دین نہیں بچدا ود اصغر قربان کیتا سی. جے اگر تیری توجہ میرے پاس سے ہوئے تا اگلا جملہ آکھاں، جدہ ڈٹھس نہ جو اجے بھی دین نہیں بچدا ود نانے دے دین لی خاطر سر دتس. اساں کیوں مٹیاں تے بے کے روندیاں، سڑے رومن تے اعتراض کرنے اسی تا مر بنیے ہاں. جدہ ڈٹھس نہ جو اجا بھی دین نہیں بچدا وط زینب دی چادر قربان کر چھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو روایات انجڑیاں توڑی خدمت چاز کر کے میں بین کرے نا. عزدارو جدہ علی دیاں لٹیاں تھکیاں بازاراں دیاں مکیاں ہویاں دیاں را قافلہ پہنچے نا شام. سید علی اقدس بیمار ہیں، کربلا دے بیمار دا صدقہ اللہ جلدی شفا نصیب فرمائے. بانی مجلس مدہ حسین خان مرحوم اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. اس مجلس سے ازادہ ثواب انہاں دے نام اعمال در فرماوے. رومن والے عزاداروں جدہ علی دیاں لٹیاں تھکیاں تے بازاراں دیاں مکیاں ہویاں دیاں دا قافلہ پہنچے نا شام. ذرا حوصلے نہ روایت سن سو، سخت روایت ہے. مختلف ملکوں دے سفیر آئے تھے، وہ قیدیاں دا تماشا ویکھنا ہے. سر جدہ اگاں بدن نا یہ اگاں ہو کے آدھے اے جے سر سوار ہیں انہاں نو کیوں مرائی؟ آدھے انہاں میرے نال جنگ کیتی ہے. بتا دے ذرا میں تو اجازت دے سکتا ہے میں ہی سر نو ویکھا. اس آکھیا من کے ویکھ. سب تو پہلا سر سام تے ڈٹھس عمر آئی 57 سال. جڑے بزرگ بیٹھے انہوں نے سمجھ آ گئی ہے. اگلے جملے تے جوانہ نو سمجھ آوے سی. ایک سر ایسا ڈٹھس جیڑا نیزے تے سوار نائی گھوڑے دی گردانے چ لٹکا ہویا. اور وہ آئی ام البنین دا چن عباس. اگے بیدا ہے سر ٹردہ ہے. اگلا سر عمر تقریباً 18 سال. آدھے لڑ سکتا ہے جنگ کیتی ہو سے. اگے ٹریا اگلا سر ڈٹھس 13 سال دا. آدھے ایدی عمر اتنی کہ ہے بھئی سوار بھی ہو سکتا ہے، تیر تلوار بھی چاہ سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے. ہون رومن دی دعوت پہ دینا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے. جدہ پیس نہ اصغر دے گالتے نگاہ تے ڈٹھیاں سنا چھوٹیاں چھوٹیاں کٹیاں ہویاں بے ترتیب رگاں.
وطا دے نہیں کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہویا ہے اوکھے جملے تے آ گیا اگے وقت کیا دے ظالمہ میں من گیا سالے لڑ سکتے ہیں او کمینہ یہ جڑا بچہ سانگ تے سوارے یہ تمان و ماں ہی نہیں ساتھ سنگدا اس بچے دا کیڑا قصور ہے کوئی جواب نس نہ آیا وطا دے کاش اے جڑا بھرا ماحول ہے اس دا کوئی رشتہ دار میں مل ونجیا میں اس کو لو پوچھا اس بچے دا کیڑا قصور ہے جنہ دے گھر 4 سالہ دیا دیا موجود ہے اس ویلے حسین دی 4 سالہ دی دھی اگا ود گیا دیئے اماں ہون تو نہ بولے ہون میں بولے سبحان اللہ حق ادا ہو گیا اماں کربلا تو شام تائیں تسا ہر موڑ تے آدے رہے ہو باغی نہیں نمازی ہے اماں ہون میرے بھیرا دیواری ہے اگاں وات کے آدے سفیر نوم میں اندی عام رشتہ دار نہیں میں اندی سکی بہنہ جرم فقط اتنے کیتا سا ایک گھوٹ پانی دا منگیا واتنا او تیر مارا ہے جیڑا بھج دے ہویا حیوانہ نو ماریا سبحان اللہ سبحان اللہ اور واقع کربلا تو بعد بی بی رباب وعدہ کر کے آئے جہاں تائیں جیندی راساں نہ ٹھڈا پانی پیساں نہ چھانتے باساں ایک روایت ہے ایک عالم دین دی محقق عالم دین دی روایت میں سنی ہے توڑی خدمت چرز کرا اور رومن والے عزاداروں جدہ سر آندے آئے نا سید سجاد کو مختار بھی جیندہ ایک سر امام خوش ہوندے ایک وقت مختار نو دعا دیں دے آئے ابراہیم جدہ امام دے کول آیا نا امام نے ابراہیم دو ویکھیا امام فرمایا وانج کوفہ تے مختار نو آ کربلا دا بیمار پیادا ہوئی جتنا جلدی ہو سکتے ہی نہ ہورمل دا سار پہ مولا خیر ہے فرمایا علی اصغر دی ماں میں ویڑ دے نیڑے پیانا علی اصغر دی ماں نہ چھانتے باندھیے نہ ٹھڈا پانی پیندیے اس آکے مختار نو اطلاع دیتی تے مختار آپ کیا حرمل نو گرفتار کر کے لے آیا سارا مسائب بھول وجہ اے جملہ نہ بھولے آئے مسائب نہیں کوئی مسائب دا پہاڑ جملہ توڑے حوالے کرن لگا اور روڑ والے عزاداروں جدہ آیا نا حرملہ سامنے اندے بوتے تماچا مار کے آدھیں ظالمہ جندہ 18 سالہ دا ماریا نے نا اندی ماں چھان دے بھی بے گئی ہے ٹھڈا پانی بھی پہ پیندی ہے جندہ 13 سالہ دا ماریا نے اندی ماں چھان دے بھی بے گئی ہے ٹھڈا پانی پہ پیندی ہے کیڑے رنگی چھ ماریا نے اصغر نو اندی ماں نہ چھان دے باندھی ہے اوکھا جملہ ہے اندی ماں نہ چھان دے باندھی ہے نہ ٹھڈا پانی پیندی ہے توڑے جتنا سنگ دیلا بے غیرت دا بچہ آدھے مختار تے مارنے میں مری وننا ہے ہکا گال دا جواب دے جس ماں دے پتر نو میں تیر ماریا او ماں حالا جی دی ونی سبحان اللہ سبحان اللہ وطموں تے تماچا مار کیا دے دس او ماں آجا جیندی ودیے جس دے پتر نو میں تیر ماریا او ماں حالا جیندی وطموں تے ماریا ستماچا دس کربلا کیڑا ظلم کی تی آدھے نہ آپ رو نہ من روا اسرار ودے اس آکیا اگر سننا چاہنے تو سن جدہ میں ٹریا سنا کوفے چو میں 3 تیر چاہیا انہ 3 تیران بطول دے گلشن دا بڑا نقصان اس 3 تیر سنو تو میں بھائی نو ممبر حوالے کرا مختارہ کیا کڑے کڑے ویلے مارے نہیں آدھے پہلے تیر تو میں اس ویلے مارے جدہ غازی مشک بھری تے خیمے والے پاس سے منہ کیتا ہے میں تیر کمان اچ پائے میں گوڑی لائیے حسرت آئی تیر مشک اچ لگے تیر مشک اچ نہیں غازی دی آنکھیں چاہ لگے جندے بازو نال کوئی نہیں آپ سوچو نا تیر تا نکل دے ہتھا نال تے جندے ہتھ نال کوئی نہیں دوسرا تیر میں اس ویلے مارے جدہ کربلا دے میدان چکل رہ گئے نا کربلا دا غریب ایک بغیر شبیر دی پیشانی تے پتھر مارے غریب آباد دامن نال خون صاف بیا کرے دا میں تیر کمان اچ پائے چھک دیتی ہے تیر شبیر دیاں پسلیاں چاہ لگے اللہ جانے تو ساکی میں سن لیا اللہ اکبر میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان اور رومن والے عزاداروں غریب تیر چھکن دی کوشش تکیتی ہے لیکن تیر نکل دا نا جو ادیاں انیاں مڑیاں ہویاں ہیں اور وہ تیر پسلیاں چھ پھس گیا ہاں غریب چھکن دی کوشش کیتی ہے تیر نہیں نکلیا اپنی پیشانی گھوڑے دی گردن تے رکھ کے کنڈالے پاسوں تیر چھکے ہیں وقت خالی تیر باہر نہیں آیا شبیر دا جگر نال آیا
تیسرا تیر میں اس وقت مارے جدا شبیر دے ہتھاں دے 6 مہینے دا اصغر ہی کو پانی دیو میرا اصغر بچ بیسی عمر ابن سعد ہر ملنوا دے اکتا کلام الحسین جدی کر حسین دا کلام بند کر جتی ہوئی جنگ ودے ہر دے آئے اے بغیرت آدھے میں تیر کمان پائے میں چھیک دیتی ہے میرا ہاتھ کام گیا تیر زمین تے جان پر آدھے دوسری واری تیر زمین تے جڑے جدہ تیسری واری تیر زمین تے جڑے عمر ابن سعد آدھے ہو بغیرت ایڈا وڈا تیر اندازہ تیرے کل تیر کیوں نے پیا چلو اے بغیرت آدھے ذرا میری جات آکے ویک جدہ میں تیر چلا مردی کوشش کرے نہ لڑکنا دا حال ہے اللہ جانے مائے سیا بین سادی ظالمہ اپنا تیری ویک میرا صغیر اللہ اکبر ازادار علماء پر دن جیڑا تیر اصغر دے گل چل گئے انہیا ترینوں کائن ایک نوک اصغر دے گل چال گیا دونوں کا شبیر دی بائیں چال گیا آدھے جے شبیر دی بانا ہویا جدے تیر ونیا اصغرنا مرحبا اجرکم اللہ سوائے غم مظلوم دے مولا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھاوے رومن والے آزاداروں تساں ڈٹھا ہو سی اصغر دی کیڑی حالت آئی تساں ڈٹھا ہو سی جدا کسے چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چلوے لیے اٹھایا پرندہ کہیں ویلے نکے نکے پار مرے لے کہیں ویلے نکے نکے پیر مرے لے جدا اصغر دے گال تے تیر چلے بابے دے ہاتھا دے کہیں ویلے نکے نکے ہاتھ مرے لے کہیں ویلے نکے نکے پیر مرے لے رو کے آدھا بابا ہون دین بڑھ اللہ اکبر سبحان اللہ تساں حق ادا کر چھوڑے اور بنا لے ازاداروں بارواں پردہ غیبت چرد رو کے آدھے زوبے آمین الہود لین الہود سلام ہوئے میں بار میں دا کربلا دے وہ شہید جڑا ہے کان تو بے کان تائی ذبح ہو گیا آنکھیں جملے آتے آگیا تسوین و عمال کریں دے کٹھے ہوئے قدر نو چاہ کے خیمے آلے پاس جڑیا چاند قدم چاہے آوات واپس والا ہویا وات چاند قدم چاہے آوات واپس والا ہویا ہکا گل کریں دا کیوے لے ونیا پردے چما کھڑی ہے کیوے لے ونیا پردے چ بھیڑ کھڑی ہے مگئی مجلس ازادارو تبے دیگے نال قبر بنائی ہے اصغر جے بے شیر نو دفن کی دے جدا پیرات مٹیا یہ غریب حوصلے نال بھائی ہے جدا پدلیاں تے مٹیا یہ غریب حوصلے نال بھائی ہے جدا شکم تے مٹیا یہ غریب حوصلے نال بھائی ہے ازادارو تو روے بلبی شرمند ہے سینے تے مٹیا یہ کربلا دے غریب حوصلے نال بھائی ہے جدا چیرے دیواری آئیے جیدہ صابرہ کربلا دا غریب کان کر گئے آدھا کیوے پاوا تیرا چیرہ نرام کربلا دی ریت دادی گرام